قابل احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پاک اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج کا جمعۃ المبارک حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارکہ کی مناسبت سے، آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کی مناسبت سے آپ کے اوپر ہے، آپ کی تعلیمات کے اوپر ہے اور آپ کی کتاب کے اوپر ہے۔ تو جیسے ہم پہلے مختلف اپنے مواقع میں کشف المحجوب الحمدللہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، آج اسی تناظر میں ایک ریمائنڈر کے طور پر چند باتیں، اور خصوصاً حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم آج کے دور میں 1 2 3 4 خصوصیات دیکھیں تو انہوں نے معاشرے میں کیا کیا تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری آج گفتگو ہوگی۔ جو دوست نئے ہو وہ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ کی صرف ایک کتاب نہیں ہے کشف المحجوب، آپ کی اور بھی کتابیں آپ نے لکھیں، آپ نے ان کو تصنیف کیا، آپ نے اپنی کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ کتابیں میری تھیں، تعلیمات میری تھیں، لیکن وہ لوگوں نے اپنے نام سے ان کو لکھ کے اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صوفی منش آدمی ہوں، مجھے میرے نام کی اور نمود کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن میں اس کتاب پہ اپنا نام اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر بات میں نے لکھی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں۔ تو آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا کشف المحجوب، جو آج کے پیر کے لیے بھی ایک رہنما ہے اور آج کے مرید کے لیے بھی رہنما ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فرمان ہے کہ جس کا پیر نہ ہو اس کی پیر کشف المحجوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا معنی اور اس کی تعلیمات اس کے نام سے ظاہر ہیں۔ نام کتاب کا کیا بنا؟ کشف المحجوب۔ تو کشف کا معنی ہے کھولنا۔ اسی طرح ایک علم ہے عموماً صوفیاء بزرگان دین کشف القبور کے نام سے، تو محجوب حجاب سے نکلا ہے، مفعول کا صیغہ ہے۔ حجب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ عورتیں حجاب کرتی ہیں، ڈھانپتی ہیں چہرے کو، اس وجہ سے اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ تو کشف المحجوب کا معنی کیا بنا؟ کسی ڈھکی ہوئی چیز سے پردے کو کھول دینا۔ کون سی چیز تھی جس سے آپ نے پردہ اٹھایا؟ آپ کی کتاب اگر کھول کے دیکھیں، ورق گردانی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے شریعت کی بنیادی تعلیمات، عقائد، عبادات اور معاملات، ان تینوں سے اپنے دور کے مطابق پردہ اٹھا کر ان کی اصل تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی۔ بلکہ میں کوٹ کر دیتا ہوں، ابھی میرے پاس جو ترجمہ ہے اس کشف، بیسیکلی یہ کتاب ہے پرشین میں، فارسی میں، لیکن یہ جس زمانے میں لکھی گئی آپ کا زمانہ 400 ہجری سے لے کر 465 ہجری تک ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش ہے 400 ہجری میں اور آپ کا وصال ہے 465 ہجری میں، اور اس دوران سے لے کر آپ کے خطہ ارضی افغانستان کو دیکھیں، اور اس خطے میں جو موجودہ پاکستان ہے، بھارت ہے، افغانستان ہے، روس ہے، اس کی ٹوٹی ہوئی ریاستیں ہیں، ان سب کی زبان آج تک بھی پرشین رہی، اور لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں ختم ہو گئی تقریباً، اب ہمارے فارسی کا ہمیں کوئی سکوپ اور مستقبل نظر نہیں آتا۔ ہمارے کالجز میں دیکھیں تو سیٹیں ہی نہیں ہیں پروفیسرز کی۔ میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں وہاں 20 سکیل کی ایک سیٹ تھی پرشین کی، وہ بھی انہوں نے کنورٹ کر کے کسی سائنس کے سبجیکٹ کے ٹیچر کو دے دی، تو فارسی کی سیٹیں ہی ختم ہو گئیں، تو لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کتاب کا ترجمہ فارسی زبان سے کسی اور زبان میں اس صدی تک نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کر لیں اس کا سب سے پہلا ترجمہ انگلش زبان میں پروفیسر نکلسن نے کیا، اور یہ بات ہے تقریباً 1911 کی۔ انگلش میں ترجمہ ہوا، پھر انگلش سے مختلف دنیا کی 20 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، جن میں اردو تراجم بھی لوگوں نے کیے۔ کانٹ چھانٹ کی اب بھی ضرورت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ پرانی اردو کو نہیں سمجھتا، اس کو آسان اردو میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر مزید ابھی ترجمے میں بہتری کی ضرورتیں ہیں، لیکن حضور داس صاحب کی تعلیمات کشف المحجوب کا آپ اندازہ آپ کے جملے سے آپ لگائیں، اس کا ایک ایک لفظ پیر کے لیے بھی رہنما ہے، مرید کے لیے بھی رہنما ہے۔ آج داس صاحب لکھتے ہیں، اردو ترجمہ ہے، آپ نے زمانے سے شکوہ کیا ہے، اہل زمانہ سے شکوہ کیا ہے۔ آپ شکوہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت رکھ دیا ہے، لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت رکھ دیا ہے۔ میں اس زمانے میں آیا ہوں۔ اگر یہ بات ہے 400 اور 465 کے درمیان کی، تو اب تو 1000 سال ہونے کو ہیں۔ کتنا عرص ہے آپ کا؟ 975واں، 975
975 سال گزر گئے حضور داتا گنج بخش علی اجویری کو. مجھے پھر آج بتائیں آج لوگ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو قرون اولا تھا، وہ قرون اولا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس سے کم بہتر جو میرے بعد ہے، اس سے کم بہتر جو میرے بعد ہے. تو اللہ کے حبیب کا وصال مبارکہ 11 ہجری میں ہے، اور خلافت بنو امیہ 132 تک، اور 132 سے 656 تک بنو عباس کا گولڈن پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے. آپ بنو عباس کے دور میں ہی تشریف لائے. آپ کے معاصرین اگر دیکھیں تو دنیا اسلام کا بہت بڑا فلسفی، دنیا اسلام کا بہت بڑا فقی، اور دنیا اسلام کا بہت بڑا فلاسفر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال 505 ہجری میں ہے. تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ قریب ہے لیکن زمانہ ایک نہیں ہے. داس صاحب کی پیدائش 400 ہجری میں، وصال 465، امام غزالی کا وصال 505. کہیں پاسبل ہے آپ کی ملاقات ہوئی ہو. اور اس کے بعد حضور غوث اعظم کی پیدائش ہمیں نظر آتی ہے 470 ہجری میں. امام راضی کا وصال ہمیں 606 میں نظر آتا ہے. میں وصال ان دونوں شخصیات کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب شخصیت پیدا ہوتی ہے تو پرومیننٹ نہیں ہوتی، پیدائشی ڈیٹیں عموماً جو ہے وہ نہیں لکھی جا سکتی ہوتی، لیکن جو وصال ہوتا ہے وہ اتھینٹک ہوتا ہے. تو امام غزالی کا وصال ہے 505 ہجری، امام راضی کا وصال ہے 606 ہجری میں، اور حضور داتا صاحب کا وصال 465 میں، اور حضور غوث اعظم کی پیدائش 470 میں. ذرا دیکھیں اس دور میں، ہم اس کو دور عروج کہتے ہیں. تو اس دور میں داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میں اس زمانے میں آیا ہوں جس زمانے میں لوگ اپنی خواہشات کو شریعت کا نام دیتے ہیں. تو کتاب کون سی رات میں لکھی؟ کشف المحجوب. آپ نے پردہ اٹھا دیا، جو تم شریعت سمجھتے ہو وہ شریعت نہیں ہے. اگلا جملہ دیکھیں حضور داتا صاحب کا، آپ نے فرمایا لوگ عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزت ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن خود کسی اونچی پگڈنڈی پہ بیٹھ کے کہنا میری عزت ہے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں جس زمانے میں میں آیا ہوں لوگوں نے جاہ و مرتبے کی طلب کو عزت کا نام دے دیا. ہم دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنانا قابل اعزاز سمجھتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ آرٹیفیشل عزت ہے. اصل عزت یہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہو، اور یہ ڈالتا رب تعالیٰ ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نورانی فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر جبریل امین کو اللہ فرماتا ہے جبریل تم جاؤ زمین پہ اور زمین میں ایک پوری فضا قائم کر دو اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دو، کیونکہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں جس زمانے میں آیا ہوں اس میں جاہ و جلال کی محبت کو عزت کا نام دیا گیا ہے. اور اگلی بات دیکھیں، آپ اپنی یونیورسٹیز کے سٹائل کو دیکھ لیں، اپنے کالجز کے سٹائل کو دیکھ لیں، جدید مغربی تعلیم کے اثرات معاشرے میں دیکھ لیں. داتا صاحب فرماتے ہیں جس زمانے میں میں آیا ہوں اس زمانے میں تکبر کا نام علم پڑ گیا ہے. تکبر کا نام علم پڑ گیا ہے. تو جس زمانے میں میں آیا ہوں یہ اس زمانے کی بات ہے. اور آپ فرماتے ہیں ریاکاری کا نام لوگوں نے تقوی رکھ لیا ہے. لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے نوافل اور تہجد اور صدقہ خیرات کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا تقوی ہے. آپ فرماتے ہیں ریاکاری کا نام لوگوں نے اس دور میں تقوی رکھ لیا. پھر آپ نے کتاب کیا لکھی؟ کشف المحجوب، جو ایک آپ سمجھ لیں کہ گرد و غبار آ گیا تھا دینی تعلیمات کے اوپر. داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنی کتاب لکھ کر وہ گرد و غبار جھاڑ کر شریعت کی نکھری ہوئی شکل لوگوں کے سامنے رکھ دی. تو آپ فرماتے ہیں اور دل میں کینہ کو چھپانے کا نام کہتے ہیں حلم ہے. حلم ہے برداشت کرنا، بردبار بننا. تو آپ فرماتے ہیں دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے، لوگوں کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کینے کو حلم اور برداشت کا نام دیتے ہیں. اور مجادلہ کا نام مناظرہ رکھ لیا ہے. اور محاربہ، محاربہ کا معنی ہے حرب، فوراً سے پہلے کسی کے گلے پڑ جانا، حرب سے نکلا ہے محاربہ. آپ فرماتے ہیں کہ محاربہ کا نام لوگوں نے عظمت رکھ لیا. آج کسی کی گالی کوئی برداشت کر کے دکھائے، بلکہ وہ اینٹ کا جواب پتھر دینا اپنے لیے سادہ سمجھتا ہے. لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں محاربہ اور بے وقوفی کا نام لوگوں نے عظمت رکھ لیا ہے. آج بھی وہی کیفیت ہے ہمارے معاشرے میں. اور نفاق کا نام وفاق رکھ لیا ہے کہ نفاق ہے اندر لیکن اس کو وفاق سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور آرزو اور تمنا کا نام زہد رکھ لیا ہے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. دنیا کما رہا ہے لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، کوئی حرج نہیں. اسلام اس حلال کی کمائی کا قائل ہے، لیکن اس کو کما کے یہاں نہ رکھے، اس کو کما کے اپنی ضروریات پوری کرے، انسانوں کے حوائج پوری کرے. یہ ہے زہد. زاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا چھوڑ دے.
نہیں، دنیا ہو کروڑوں اربوں کی ہو لیکن اس کا قبضہ دل پہ نہ ہو، اس کی روزی اس کے راہ للہ میں چلنے میں کبھی رکاوٹ نہ بنے، تو وہ بندہ کون ہے؟ زاہد۔ زاہد کبھی بھی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ زاہد بن گیا، نہیں، دولت کما رہا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اگر اس کے پاس اس کے اپنے امپلائی بھی 1000 2000 ہیں تو سمجھیں کہ وہ ان لوگوں کے رزق کا سبب بن گیا ہے، اس لیے وہ زاہد ہے، اس کی کمائی اس کی مصروفیت اس کی نمازوں میں خلل نہیں ڈالتی۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں نے آرزو اور تمنا کا نام زود رکھ لیا ہے، یہ تو پوری لمبی گردان ہے، پورا ہمارا جمعہ اسی پہ گزر جائے گا۔ پھر داتا صاحب نے یہ معاشرے کے حالات دیکھ کر ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب۔ یہ آج جتنی پیر کے لیے ضرورت ہے شاید اتنی مرید کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ مرید آج بھی ڈرتا ہے اللہ سے، لیکن پیر کو، اور پروفیشنل پیر کو جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو صرف اور صرف پروفیشنل پیر بن کے اپنی مسند پہ بیٹھا ہے، حضور داتا صاحب نے اس کتاب کے اندر ساری چیزوں کو ایک پیر کی رہنمائی کے لیے بہتر طور پہ رکھ دی ہے۔ تصوف کہتے کس کو ہیں؟ دا صاحب نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا اس کے اوپر ہماری الحمدللہ کتاب بھی آ چکی تھی، لیکن وہ 2000 چھپی لیکن وہ ختم ہو گئی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف المحجوب میں کتنی آیات کوٹ کی؟ کسی دوست کو یاد ہو؟ 274 آیات مبارکہ کشف المحجوب کے اندر حضور داتا صاحب نے کوٹ کی ہیں، نماز پہ، توحید پہ، روزے پہ، طہارت پہ، پاکی پہ 274 آیات قرآنیہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر کوٹ کی ہیں۔ مجھے یہ باتیں روایت اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ دوست نئے ہیں تو وہ ان کا ذہن بن جائے، آپ کا جواب نہیں آ رہا تو پتہ چل رہا ہے کہ میرا دوبارہ کہنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ 274۔ احادیث مبارکہ ہیں 135، 135 حدیث مبارکہ اس کے اندر ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ محکمہ اوقاف نے ایک کتاب چھاپی ہے الزاد المطلوب بتخریج احادیث کشف المحجوب۔ 135 احادیث ان کتابوں میں آج لکھی ہیں، یہ انہوں نے باقاعدہ سے اس کی تخریج کر دی، اور الفابیٹیکلی الف سے لے کر الف بے تے اس کے الفابیٹیکلی یہ تک ان کی تمام فہرست بنا دی ہے، اور 78 عربی کے اشعار آپ نے ذکر کیے ہیں، اور 300 صوفیاء کے اقوال لکھے ہیں۔ میں یہ تمہید اس لیے باندھنی مجھے پڑی کہ میں نے چند کوٹیشن آپ کے سامنے رکھنی ہے صوفیاء اور بزرگان دین کی، تاکہ جو آج صوفیزم معاشرے میں متعارف ہو چکا ہے وہ صوفیزم اور داتا صاحب کی تعلیمات کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ آیات مبارکہ 200، بولیں جی سارے، آیات مبارکہ 274، احادیث مبارکہ 135، عربی کے اشعار 78، 78، اور کتنے صوفیاء کرام کی کوٹیشن ہے کتاب میں؟ 300 سے زیادہ صوفیاء کرام کے اقوال ہیں، اور تصوف کی آپ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے 20 کتابوں سے زائد کے حوالے حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں دیے۔ اور داتا صاحب فرما رہے ہیں میں جس زمانے میں آیا ہوں لوگ اپنی خواہشات کو شریعت کا نام دیتے ہیں، پھر لوگوں کی اصلاح کیسے کی؟ کشف المحجوب لکھ کر ذرا سنیں تصوف کہتے کس کو ہیں۔ آج تصوف میں مخالفین بھی پیدا ہو گئے، اور تصوف کے قائلین بھی اپنی انتہا سے بھی آگے گزر گئے۔ نمازیں صبح کی کہاں ہوتی ہیں؟ اٹھ کے کوئی نہیں پڑھتا، اور تصوف نام پڑ گیا کہ میری نماز تو خیالات میں مکے اور مدینے ہوتی ہے۔ یہ تصوف آج کے دور میں رائج ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت بھی ہو، مرید کو اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن چونکہ پیر صاحب ہیں اس لیے میری ان سے عقیدت ٹھیک ہے۔ داتا صاحب کی تعلیمات دیکھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ حضور داتا صاحب نے ابو حفص حداد نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ تصوف آپ فرماتے ہیں، سنیں صرف تصوف کی ڈیفینیشن ایک سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف کچھ بھی نہیں، تصوف زندگی کے سارے آداب سیکھنے کا نام ہے۔ تصوف زندگی کے سارے آداب سیکھنے کا نام ہے، جس کو یہ آ گئے اس کی زندگی سنت رسول کے مطابق ہوگی۔ آپ کھڑے ہو کے پانی پئیں پیاس بجھ جائے گی، لیکن بیٹھ کے پئیں گے، 3 سانسوں میں پئیں گے، قبلہ رخ ہو کے پئیں گے، پانی کو دیکھ کے پئیں گے، بسم اللہ پڑھ کے پئیں گے، اور پی کے اللہ کا شکر کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تصوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن سراسر آداب زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کھانا بسم اللہ پڑھ کے تم کھاتے ہو اس سے جتنی تمہیں انرجی حاصل ہوتی ہے وہ کبھی بھی تمہاری برے کام میں صرف نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں یہ آداب زندگی۔ اگر لوگ پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ تصوف سراسر ادب کا نام ہے۔ ادب آپ ضروری نہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے تو پیٹ کر کے اس کی طرف آپ واپس نہ جائیں، یہ ادب یہ بھی ہے، لیکن ادب یہ بھی تو ہے کہ آپ کا ہر کام سنت رسول کے مطابق ہو، بس یہی تصوف ہے۔ آپ کا ہر کام سنت رسول کے مطابق ہو، یہ تصوف ہے۔
تصوف کوئی ایسی لائن نہیں ہے کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے اور تصوف کچھ اور ہے. شریعت ہی اصل ہے اور اس کے اندر نہایت اخلاص کے ساتھ کام کرنا یہ تصوف کہلاتا ہے. ایک وضو کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ 5. جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، لیکن ہر نماز کے ساتھ الگ وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ آگے چلنا یہ تصوف کہلاتا ہے. بلکہ حضور داس صاحب نے اس میں لکھا کہ طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک طہارت عالم اس کا حکم دیتا ہے اور ایک طہارت کا حکم صوفی دیتا ہے. جس کا عالم حکم دیتا ہے وہ کہتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہو تو پہلے وضو کر لیا کرو. یہی قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. یہ وضو کے فرائض ہیں. اور جب غسل کرو تو پھر تم کیا کرو؟ اپنے 3 فرائض پورے کر لو. کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی بہا لو. یہ غسل کے فرائض ہیں. داس صاحب لکھتے ہیں یہ جب عالم بتاتا ہے تو یہ طہارت بتاتا ہے. لیکن تصوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفی جب طہارت بتاتا ہے تو پہلے توبہ کا کہتا ہے، پھر غسل اور وضو کا کہتا ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر تصوف کی راہ پہ آ جاتا ہے، پھر غسل کرے، پھر وضو کرے اور پھر اس کے بعد آگے چلے. یہ فرق ہے اس شریعت میں اور طریقت میں اور آپ کے تصوف میں. داس صاحب فرماتے ہیں اس سے بڑا اور کوئی فرق نہیں. آپ فرماتے ہیں جب تم منہ میں پانی ڈالو تو کلی ہوتی ہے، یہ عالم کہتا ہے. لیکن جب تم یہ کہو کہ میں آج کے بعد پرومس کرتا ہوں اللہ سے اس پانی سے کلی کرنے کے بعد میری زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی کلمہ نہیں نکلے گا، یہ تصوف ہے. اسی طرح وہ اپنے پاؤں دھو کر کہتا ہے میرا یہ پاؤں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے آگے نہیں اٹھے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تصوف ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں تصوف کو کوئی نئی چیز نہ سمجھو. آپ نے فرمایا لیس التصوف رسوما، تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے. تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے. ولا علوما، نہ ہی کسی بہت بڑے علم کا نام تصوف ہے. ولکنہ اخلاق، لیکن اگر تصوف کہنا ہے تو وہ اخلاق ہے، اخلاق کریمانہ ہے. بات کیسے کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، یہ تصوف ہے. اور آپ فرماتے ہیں تصوف کی مزید 3 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے ان چیزوں کے سامنے ڈٹ جایا جائے. جن سے اللہ نے منع کیا ہے منع ہو جاؤ، جس کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہو، تو یہ تمہارا تصوف ہے. اور پھر اس کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ جو ہیں آپ نے کوٹ کی ہیں. اور پھر بڑی پیاری بات حضرت ابو الحسن کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا آیات کتنی ہیں؟ 274، احادیث 135 اور عربی کے اشعار 78 سے زیادہ، صوفیاء کے اقوال 300 سے زیادہ اور 20 سے زیادہ تصوف کی کتب ہیں. آپ جن صوفیاء کو کوٹ کرتے ہیں 300 سے زیادہ، ان میں سے ایک ہیں حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن یہ فرماتے ہیں، آپ توجہ کیجئے گا، التصوف الیوم اسم، آج تصوف نام بن چکا ہے. آج تصوف نام بن چکا ہے. ولا حقیقتاً، اس کی حقیقت کوئی نہیں رہ گئی. لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا صوفی ہے، فلاں بڑا متصوف آدمی ہے، بڑا بزرگ ہے. آپ فرماتے ہیں تصوف نام رہ گیا، حقیقت نہیں رہی. اگلا جملہ سنیں، آپ فرماتے ہیں پہلے تصوف حقیقت تھا لیکن اس کا نام کوئی نہیں ہوتا تھا. جملہ سمجھ لیا آپ نے کہ آج تصوف کیا ہے؟ نام رہ گیا ہے، اس کے اندر سے حقیقت اٹھ گئی ہے، لیکن پہلے یہ حقیقت ہوتا تھا اور اس کا نام نہیں ہوتا تھا. اس لیے تصوف بڑے بعد کے معاملات ہیں، احسان کی کیفیت ہے. اور پھر آپ اور لوگوں کے اقوال بہت سارے نقل کرتے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے هو الاخلاق الرضیہ. تصوف صرف کس کا نام ہے؟ اخلاق عالیہ کا نام ہے. کس کا نام ہے جی؟ اخلاق عالیہ کا نام تصوف ہے. اب ذرا پوری کتاب کے ریویو کے ساتھ میں ایک آدھ چیپٹر ہے اس کا جو توبہ کے اوپر ہے، چند چیزیں اس کی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. ظاہر ہے ایک جمعے میں کشف المحجوب پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں آپ کے فرض علوم سارے تقریباً ہمیں کشف المحجوب سے مل جاتے ہیں. جن کا سیکھنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے اور ضروری ہے وہ ہمیں کشف المحجوب سے مل جاتے ہیں. یہ تو جب جہالت ہمارے معاشرے میں خوب سر اٹھا کے چلنے لگی تو کشف المحجوب کے دشمن بھی پیدا ہوئے اور جو کشف المحجوب کے دوست تھے انہوں نے بھی کشف المحجوب پڑھنا چھوڑ دی. میں معذرت سے آپ بھی کہتا ہوں، ہم نے صرف داتا صاحب جا کے لنگر کھانا اپنا وطیرہ سمجھا ہے، لیکن یہ داتا صاحب کی کتاب اس سے بڑا لنگر اور اس سے بڑا کھانا اور اس سے بڑی علمی خوراک دنیا انسانیت میں ہمیں کہیں سے نہیں ملتی، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. تو کتاب میں 274 آیات، 135 حدیث مبارکہ، 78 عربی کے اشعار،
300 سے زیادہ صوفیاء کی اقوال اور 20 سے زیادہ تصوف کی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. کشف المعجوب میں حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے 11 چیپٹر لکھے ہیں، اور ان 11 چیپٹرز میں میری اور آپ کی فرض تعلیم ساری کی ساری موجود ہے. نمبر 1 معرفت الہی، پہلا چیپٹر کس پہ ہے؟ معرفت الہی پہ ہے. دوسرا چیپٹر توحید پہ ہے، اور تیسرا چیپٹر ایمان کے اوپر ہے. نمبر 1 جی معرفت الہی، دوسرا توحید، اور تیسرا ایمان. میں ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو صوفیاء سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ داتا صاحب نے اپنا پہلا چیپٹر کیا رکھا ہے؟ معرفت الہی، دوسرا توحید، تیسرا ایمان. ذرا امام بخاری سے بھی پوچھیں جو توحید کے علمبردار بھی ہیں اور ان کے ماننے والے دوست بھی توحید کے علمبردار ہیں. بخاری کے چیپٹر ہیں 97. کتنے جی؟ 97. میرا نقطہ آپ کے سامنے یہ ہے دعوت مطالعہ کہ امام بخاری نے 97 چیپٹرز میں سے توحید کے اوپر چیپٹر 97 رکھا ہے. توحید کے اوپر چیپٹر 97 رکھا ہے. کتواں؟ 97. کتویں نمبر پہ ہے جی؟ آخری نمبر پہ ہے. مجھے کوئی دوست یہ بتائے کہ امام بخاری نے توحید سب سے پہلے کیوں نہیں رکھی؟ سب سے آخر میں توحید کیوں جا کے لکھی ہے؟ 97 چیپٹرز میں توحید کا پورا چیپٹر 97واں چیپٹر ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، 5واں، 10واں، 15واں کیوں نہیں؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جواب اس کا یہ ہے کہ اس زمانے میں امام بخاری بتلا رہے ہیں، اس زمانے میں توحید لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. توحید لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ کی تشریف آوری سے اور قرآن کے کامل کتاب ہونے کے بعد دنیا سے شرک کا حضور نے کلا کما فرما دیا. کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے مسلمانوں میں جو شرک کا حامل ہو. اس لیے امام بخاری نے چیپٹر کتنا رکھا ہے؟ 97 رکھا ہے. لیکن امام داتا گنج بخش علی اجویری نے پہلا چیپٹر کیا رکھا ہے؟ معرفت الہی رکھا ہے. دوسرا توحید رکھا ہے. تیسرا ایمان رکھا ہے. ایک عامی بندہ تو ان تینوں کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے جانے کے بعد مجھے تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے. مجھے اگر خوف ہے تو تمہارے دنیا داری میں غرق ہونے کا خوف ہے. اور آج امت غرق ہو چکی. آپ نے 24 گھنٹے کا پیمانہ اس کے پاس اور فیزیبلٹی صرف اور صرف دنیا ہے. صبح آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک، اور آنکھ بند ہونے کے بعد بھی اس کا تعلق صرف دنیا داری میں مگن ہونے کے ساتھ. حضور نے فرمایا مجھے شرک کا خوف نہیں ہے. اگر کوئی آج کر رہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ جاہل. لیکن یہ جہالت دور کون کرے گا؟ نہ یونیورسٹی کر رہی ہے، نہ کالج کر رہا ہے، نہ ممبر رسول کر رہا ہے، نہ آپ لوگ اس اصلاح کے درپے ہیں. پھر بھی ہم کہیں کہ یہ کام غلط ہے تو ٹھیک کون کرے گا؟ میں عموماً آپ کو لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا طائف میں کسی پلاٹ کی ڈیلنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ کسی کا سودا تھا گاڑی کا، کوئی سواری خریدنی تھی، کوئی اور آپ امبیسڈر بن کے گئے تھے کہ میں کاروبار اپنے ملک میں لے کر آؤں. صرف طائف میں جانے کی وجہ یہ تھی اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت اور مرنے کے بعد جی اٹھنا تمہارا ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اور انہوں نے سلوک کیا کیا؟ پتھر مارے. یہ 5ویں کی کتابوں کا سبق ہے. طائف والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کے نالین مبارک لو لہان ہو گئے. جبریل امین حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور اللہ فرما رہا ہے آپ فرمائیں تو ان کے اوپر پہاڑ ڈھیل دیا جائے. آپ نے دعا فرمائی. آپ نے فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا. اور اس دعا کا اثر ہے، کوئی صاحب مطالعہ آدمی پڑھے تاریخ کی کتابیں تو وہ طائف کی وادی ہی ہے جہاں سے اس خطہ ارضی میں اسلام کا کلمہ پہنچا ہے. محمد بن قاسم بطور رولر 711-12 عیسوی میں آیا ہے اور اس کا تعلق طائف کے قبیلے کے ساتھ. پہلا صحابی جس نے اس خطے میں قدم رکھا ہے حضرت عثمان بن حکم. یہ وہ عثمان نہیں ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان بن حکم ہے. سب سے پہلا صحابی جس نے اس بر صغیر پاک و ہند میں قدم رکھا ہے وہ اسی سلسلے سے اس کا تعلق ہے جس کو ہم طائف اور قبیلہ بنو ثقیف کہتے ہیں. تو رسول اللہ کا صبر دیکھیں ہمیں مسلمان بنا کے بیٹھا ہے. رسول اللہ کا ایک صبر ہے جو مجھے اور آپ کو آج مسلمان بنا کے بیٹھا ہے. اگر آپ دعا فرما دیتے اللہ ان کے اوپر پہاڑ ڈھیل دے تو کہاں محمد بن قاسم آتا ہے اس خطے میں؟ کہاں صحابہ کرام آتے بنو ثقیف سے آئے ہوئے جو ہمیں تبلیغ کرتے ہمارے فور فادرز کو، اور آج ہم پھر مسلمان نہ ہوتے؟ تو ایک حضور کا صبر ہمیں یہ سارا کچھ بتلا رہا ہے. تو داتا صاحب کا پہلا چیپٹر ہے معرفت الہی، دوسرا توحید، تیسرا ایمان ہے. امام بخاری نے کتاب التوحید آخر میں لکھا، وجہ یہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ توحید نہیں ہے. جو 24 گھنٹے دوست ہمارے توحید کی رٹ میں لوگوں کو اسلام کی ایک مضبوط چین سے دور کرتے ہیں، وہ یقیناً اس چیز کو سمجھ لیں کہ توحید مسلمانوں کا مسئلہ
نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ایک بریلوی سوچ، میں چھوٹا لفظ کبھی نہیں بولتا لیکن سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم، کسی مفکر، کسی فلاسفر، کسی ٹیچر اور کسی طالب علم کے ہاں یہ بات ہے کہ تم درباروں پہ جب جاؤ تو ان کا طواف کیا کرو، یا ان کو سجدے کیا کرو، یا ان کے نام کی منت مانا کرو؟ نہیں، منت اللہ کے نام کی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ جب آپ جائیں تو اللہ کی حضور عرض کریں، اللہ میں تیرے نیک بندے کے در پہ حاضر ہوں، اس کی خدمات تھی تیرے حضور، یہ تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، میں تیرے نام کی منت مانتا ہوں، اللہ مجھے تو بیٹا عطا کر دے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے، میں تیرے راستے میں ایک لوگوں کو کھلانے کے لیے، ایک آج کل دیگوں کا رواج ہے تو دیگ پکا کے دوں گا، میں داتا گنج بخش علی اجویری کے مزار پہ آنے والے زائرین کو کھلاؤں گا، یہ اصل نظر ماننے کا طریقہ ہے۔ تو کون کہتا ہے جی داتا صاحب کے نام کی جا کے منت مانے؟ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، اور یہ جہالت دور ہونی چاہیے۔ میں اسی لیے دوستوں کو کہتا ہوں، کلوں کا ختم شاید رسول اللہ نے اس شیپ میں جو ہم کرتے ہیں وہ تو نہیں فرمایا۔ خالد صاحب نے سوال بھی پوچھا تھا اس پہ جب 15 روزہ ہماری محفل ہوئی، کہ کلوں کا ختم ہم فرض نہیں سمجھتے، ہم واجب نہیں سمجھتے، ہم اس کو سنت بھی نہیں سمجھتے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس کو کس نے کیا ہو؟ رسول اللہ نے کیا ہو۔ اور پھر یہ کلوں کا ختم کیا ہے؟ کلوں کا ختم بزرگان دین نے شاید اس لیے ارینج کیا تھا کہ یہ لوگ جو دنیا میں غرق ہو گئے ہیں، ملوث ہو گئے ہیں، یہ کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے مرنے پہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اکٹھے کر کے ان کو دین کی تعلیم سنا دو اور ان کو کھانا کھلا دو تاکہ یہ لوگ آ جائیں اور لوگ دین سیکھنا شروع کر دیں۔ لیکن خرابی ممبر سے بھی شروع ہوئی، آپ تک بھی وہ خرابی پہنچی کہ آج ان کلوں میں وہ بیان نہیں ہوتا جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں اہل سنت میں کتنے ایک ایونٹس ہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں اہل سنت کے اندر جتنے ایونٹس ہیں اتنے کسی سکول آف تھاٹ کے پاس بھی نہیں۔ دیکھیں جی، کل ہمارے نزدیک 10ویں کا ختم اہل سنت کے نزدیک، 40ویں کا ختم، 6 مہینے کا ختم، سال کا ختم، شب برات، شب معراج، شب قدر، اور اس کے بعد 11ویں پھر ختم، کہاں کہاں تک آراس مبارکہ آ گئے۔ سفر آیا حضور داتا گنج بخش علی اجویری کا مہینہ، سفر آیا اس کے بعد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ، اسی سفر میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ۔ آپ لوگوں کو ایک ایک بات بھی اگر پڑھاتے اور آپ لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہوتے تو آج فرض علوم کم از کم میں اور آپ سارے سیکھ چکے ہوتے۔ اس لیے بزرگان دین نے یہ چیزیں رکھی تھیں، ہم ان کو فرض واجب سنت نہیں سمجھتے، لیکن تھیوریٹیکلی ہم فلسفے میں غرق ہو گئے۔ کل جائز ہے نہیں ہے، 40واں جائز ہے نہیں ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ لوگوں کو تعلیم سکھانے کا ایک سبب ہے۔ اب بتاؤ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور جب لوگ قبر پہ جاتے ہیں تو جنازہ پڑھ کے واپس آتے ہیں، انہیں اپنے گھروں میں آنا چاہیے یا اپنے گھروں میں جانا چاہیے؟ تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی نامی جلد کے اندر یہ سوال جواب کے طور پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب قبر پہ وہ دفنا کے آ جائیں ان کو سیدھا اپنے گھروں میں جانا چاہیے، میت کے گھر میں نہ آئے تو بہتر ہے۔ یہ بریلویت کی سوچ ہے۔ آپ میں سے کوئی قبول کرتا ہے اس کو؟ جب حق بات بیان کی جائے تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ایک چیز پہلے سے فیڈ ہو چکی ہے وہ اس کے خلاف سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور پچھلے جمعے پہ میں نے ایک حدیث مبارکہ عرض کر دی، حضور نے فرمایا جعفر کے گھر میں اسنعوا لآل جعفر، کتاب الجنائز کی حدیث ہے، آل جعفر کے گھر جو ہے وہ مرگ ہو گئی ہے اور تم کھانا پکا کے اس کے گھر بھیجو، کیونکہ کھانا پکانا جو ہے وہ اس کے دکھ میں اور اس کے سوگ میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے، وہ 3 دن کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ تو ہمارے معاشرے میں ہم نے الٹ کام شروع کر دیا۔ درباروں کے ساتھ بھی میں نے اور آپ نے صرف یہ کیا ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، تعلیم سے کہہ رہا ہوں، کوئی سنی کشف المعجوب پڑھنا گوارا نہیں کرتا، خریدنا گوارا نہیں کرتا۔ پارٹیشن کر کے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، پھر بھی وہ ظاہر ہے اتنے لوگوں کی کتابیں ہم کہاں سے لائیں کہ ان کو یہ پڑھائیں؟ یہ تعلیمات بھی یہ تصوف کی اصل شکل ہے۔ تصوف کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، وہاں اس بزرگ کے نام کی منت ماننے کا نام نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کا نام ہے اور اس بزرگ کی تعلیمات سے پرومس کرنے کا نام ہے۔ حضور آپ افغانستان پیدا ہوئے تھے، آپ نے پوری دنیا کو چھانڈ مارا ہمارے لیے، اور اس راوی کے کنارے پر آ کر آپ بیٹھ گئے، میں آپ کی تعلیمات سے کمیٹڈ ہوں، میں آپ کی تعلیمات کو آگے پہنچاؤں گا۔ یہ طریقہ ہے آپ کا کسی بزرگ کے پاس جا کر وعدہ اور وفا کرنے کا۔ اس کے بعد اس کے معرفت، اس کے بعد توحید، اس کے بعد ایمان۔ ایمان کے بعد آپ نے طہارت کا چیپٹر لکھا ہے، اور طہارت میں آپ نے 2 باتیں لکھی ہیں، ایک توبہ اور ایک طہارت۔ ایک توبہ وہ ہے، طہارت وہ ہے جس کا کوئی صوفی کہتا ہے، عالم کہتا ہے، اور توبہ وہ ہے کہ جو ایک بزرگ جو ہے وہ اللہ اپنی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو یہ توبہ کے اوپر آپ کا ایک پورا چیپٹر ہے، معرفت الہی، توحید،
ایمان اور توبہ. اس کے بعد 4 بڑے بڑے رکن ہیں اسلام کے: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ 8 چیپٹر ٹوٹل حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے، ان کا میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پورا فریم ورک. معرفت الہی، اس کے بعد توحید باری تعالیٰ، ایمان، طہارت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. کتنے ہو گئے؟ 8. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 11. نامہ چیپٹر ہے آپ کا آداب زندگی. نامہ چیپٹر کیا ہے؟ آداب زندگی. آداب زندگی، بچپن، پیدائش، بچوں کی فکری تربیت لوگوں کے سامنے رکھیں. آپ نے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک جملہ سنا ہے کہ آپ کی ماں جو ہے وہ مصلے کے نیچے کیا رکھ دیتی تھی. اصل میں یہ واقعہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنی کشف المحجوب میں لکھا ہے، اور وہ بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ کسی اور بزرگ کی طرف منسوب کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ اپنی ماں جو ہے وہ کہتی تھی اپنے بچے کو، بیٹا نماز پڑھ لو، نماز کے بعد تمہیں یہاں سے چیز مل جائے کرے گی. ایک دن وہ کہیں باہر چلی گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن ماں رکھ نہیں سکی، تو انہوں نے خوشی خوشی نماز پڑھ کے جب مصلی اٹھایا تو کھانے کی چیز دوبارہ مصلی کے نیچے پڑی تھی. اور پھر جب واپس آئیں تو پوچھا تو بچہ کہتا ہے آپ رکھتی تھیں تو وہ چیز مجھے دوبارہ مل گئی. حضور داس صاحب نے اس کو ٹائٹل کیا دیا؟ حضور داس صاحب نے فرمایا ہے بچوں کی فکری تربیت ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. آتا کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ دیتا کہاں سے ہے؟ مصلوں کے نیچے سے. جب ماں نے تربیت کر لی تو پھر بچہ نہیں بھی تھا تو پھر اس نے ایسا عمل کیا، اللہ نے اس کو ریوارڈ عطا فرما دی. تو یہ بچوں کی تربیت آج میرے بھائی بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کسی بڑے ہوٹل میں چلے جائیں، انٹرنیشنل کمپنیز وہاں کے بچوں کی تربیت پہ سیمینار کریں، 15 سے 20 ہزار کا ٹوکن لے کے آپ جائیں. اس سے بہتر نہیں ہم کسی صوفی کی تعلیمات گھر بیٹھ کے پڑھ لیں جس نے یہ کہا ہے کہ بچوں کی فکری تربیت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو آداب زندگی، جیون ساتھی کیسے چنیں، داتا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور صحیح بخاری کا ریفرنس دیا ہے 5080. حدیث کون سی ہے؟ 5080. صحیح بخاری کی جدید نمبرنگ کے اعتبار سے حضور داتا صاحب نے لکھا جب کو بچہ بچی شادی کرنے لگے تو پہلے 3-4 چیزوں کو دیکھ لیا کرے. پہلے حسب نسب دیکھ لے کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں وہ کیسا ہے، اور حسب نسب کے ساتھ ان کا حسن و جمال بھی دیکھ لے. دونوں خوبصورت ہوں یا دونوں ایوریج ہوں، ایک بہت پیک پہ ایک بہت نیچے نہ ہو، ورنہ ان کی زندگی بہتر بسر نہیں ہو سکے گی. حسب نسب دیکھ لیں، حسن و جمال دیکھ لیں، ان کا مال و دولت بھی دیکھ لیں. کیوں کہ ایک بندے کا باپ کماتا ہے روزانہ 50,000 اور ایک جو ہے اس کے گھر والے کا باپ کماتا ہے 10,000 روپیہ، تو کیا دونوں کی مینٹیلٹی ایک ہوگی؟ اس کے بعد تمہارے خاندانوں میں کھینچا تانی آ جائے گی. اس لیے کہا حسب نسب دیکھ لو، حسن و جمال دیکھ لو، اور مال و دولت دیکھ لو، اور آخری بات فرمائی اس کا علم بھی دیکھ لو، ایجوکیشن دیکھ لو. میں آج کی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا کہ آج کی ایجوکیشن اس کے پاس کتنی ہے، یہ ایجوکیشن اس کا جز ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں یہ انسانوں کی تربیت نہیں کر رہی، انسانوں میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے، انسانوں کے ذہن نہیں بنا رہی جو بطور انسان ان کے ذہن بہتر بن جائیں. انسان تو انس سے نکلا ہے. آپ میڈیکل پڑھا کے اس کو بھیڑیا بنا کے 15 لاکھ روپے پہ اس کا آپریشن لے جاتے ہیں، یہ انسانیت تو نہیں ہے. مسلمان ہونا تو پھر بھی اگلا سٹیپ ہے. آداب زندگی یہ پورے کا پورا چیپٹر ہے. الحمدللہ یہ اس پہ جمعے ہمارے ہوئے تھے. یہ 2000 کتاب ہم نے چھپائی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے 2000، اور ہم نے مفت بانٹی ہے، کسی ایک بندے کو بھی بیچی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے گھروں کی ضرورت ہے. معرفت الہی، توحید، ایمان، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور آداب زندگی. پھر ایک چیپٹر پورا آپ نے لکھا ہے صحبت شیخ. کس کے بارے میں؟ صحبت شیخ. وہ صحبت شیخ کدھر ہے؟ کیا آج لمز کی ضرورت نہیں ہے صحبت شیخ؟ صحبت شیخ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جبہ کبہ پہن کے آ جائیں تو یہ صحبت شیخ ہے، یہ شیخ کہلائے گا نہیں. ہر آدمی جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے وہ آپ کا شیخ لگتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ شیخ ہوتا ہے. اور وہ شیخ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی پیر کا پیر ہے تو وہ بھی شیخ ہے. کیا آج یونیورسٹی کا وائس چانسلر یا یونیورسٹی کا ایک پروفیسر، مدرسے کا ایک استاد، کیا ایک ممبر پہ بیٹھنے والا شخص اپنی لغت کے اعتبار سے شیخ نہیں ہے؟ وہ تربیت کر رہا ہے لوگوں کی. تو شیخ کی تربیت کے آداب سکھائے ہیں. میں دکھ سے کہتا ہوں آج ہم جب کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھانے، بچے کوریڈور میں کھڑے ہیں، برآمدے میں لین بنا کے کھڑے ہیں، موبائلوں پہ لگے ہیں، لیکن ٹیچر کو راستہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ نوجوان نسل ہے. کیوں کہ آداب زندگی چھوڑ دیے، صحبت شیخ چھوڑ دی، تو سارے معاملات ہمارے خراب ہو گئے اور ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. جو نسل ہم تیار کر رہے ہیں وہ آج کے بعد کرے گی کیا؟ یہ آپ تہذیب مغرب پہلے پڑھ لیں. ہمیں ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تہذیب مغرب پہلے پڑھ لیں کہ ان کی نسل کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آخری بات لکھی ہے حضور داتا صاحب نے، آخری چیپٹر سما اور قوالی کے اوپر. کس کے اوپر جی؟
سن لے ذرا سما اور قوالی بھی. حضور داس صاحب نے 3 شرائط لکھی ہیں قوالی والے کے لیے. کون سی قوالی سننا جائز ہے؟ قوالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کالا یقولو کا معنی ہے کہنا، اور قوال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جملے کی ریپیٹیشن، بار بار جیسے کہی جائے. تو یہ قوال آپ لکھتے ہیں محفل سما کلام کا سننا جائز ہے، لیکن اگر چند شرائط پائی جائیں تو وہ جائز ہیں. کتاب کا نام کیا ہے داد صاحب کی؟ یعنی شریعت کے اوپر پردہ پڑ چکا تھا، گرد و غبار آ گیا تھا. حضور داس صاحب نے کتاب لکھ کر گرد و غبار کو اڑا دیا. سوچیں کیا آج قوالی کون سی سننا جائز ہے؟ داس صاحب فرماتے ہیں جو قوالی کرنے والا ہے وہ شریعت کا پابند ہو. جو قوالی کرنے والا ہے وہ شریعت کا پابند ہو. جو قوالی وہ پڑھ رہا ہے کلام، وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے منافی نہ ہو، توحید و رسالت اور آخرت کے منافی نہ ہو. اور اگلی بات سن لیں، شاید اس میں ہم سارے اسکپ ہو جائیں گے کہ جو سن رہا ہے اس کے دل میں دنیا کے کسی شخص کی محبت نہ ہو. اس کے دل کے اندر دنیا کے کسی شخص کی محبت نہ ہو، کسی مجازی محبوب کی محبت نہ ہو، کسی مرد عورت کی محبت نہ ہو. وہ اس کے دل کے اندر استغنا ہو اور اس کے دل کے اندر زہد ہو. پڑھنے والا شریعت کا تابع، کلام شریعت کے مطابق، سننے والے کے دل میں مجازی محبت نہ ہو. آپ بتائیں کتنے لوگ قوالی سن سکتے ہیں؟ یہ ہے کشف المحجوب جو میرے اور آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو یہ کہیں بیان ہوتی ہے اور نہ کہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں. داتا صاحب کے عرس آنے تک 365 دنوں میں داتا صاحب کی پوری ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ جو بندہ داتا صاحب کے یہاں سلام کرنے آئے، سلام بعد میں کرے، پہلے اس کی تعلیمات لیں اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں 365 دنوں کے اوپر. فلاں دن اگر کوئی بندہ آئے گا، ایک درس چلتا رہے، ڈیجیٹل دور ہے، آپ کتاب کو 365 حصوں میں تقسیم کر دیں. اگر قمری اعتبار سے کرنا چاہیں تو کتنے میں؟ 355 میں تقسیم کر دیں. کیا ہر روز وہاں لنگر پکتا ہے یا نہیں؟ ہر روز زائرین آتے ہیں یا نہیں؟ کتاب کے حصے بھی تو 355 ہو جائیں اور ہر آنے والا اس کو پتا ہو اور شیڈیولڈ پوری عالم اسلام میں بات چلی جائے. جو داس صاحب کے مزار پہ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو آئے گا، فلاں موضوع پڑھایا جائے گا. دیکھتے ہیں معاشرہ کیسے نہیں سنورتا. بزرگان دین کی تعلیمات نے کبھی نماز چھوڑنے کا ہمیں نہیں کہا. کبھی سکا دربار پہ جا کے نمازیں چھوڑ کے واپس آنے کا کسی بزرگ نے ہمیں نہیں کہا. وہاں جا کر کالک ملنے کا کسی بزرگ نے ہمیں نہیں کہا. وہاں جا کے ان کے نام کی منت ماننے کا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ہمیں کبھی نہیں کہا کہ تم ایسے کرو. یہ تو تعلیمات بڑی سچی ہیں، لیکن ہم اپنی روایات میں گم ہیں. جو دیکھا وہ کر رہے ہیں، اور جو کہیں اصلاح کی بات آتی ہے پھر تنقید والی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو کشف المحجوب پیدائش داتا صاحب کی کب ہے جی؟ 400 ہجری میں. وصال کب ہے؟ 465 میں. کتاب کے حصے کتنے ہیں؟ 11. معرفت الہی، ایمان، توحید، ایمان، اس کے بعد طہارت، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، آداب زندگی اور صحبت شیخ اور سما کہ آپ سن سکتے ہیں یا نہیں. آج اگر کوئی کہے کہ میں نصرت کو سنتا ہوں اور بزرگوں کی قوالی سنتا ہوں تو وہ اپنا پتہ کاٹ لے، وہ بزرگوں کی قوالی نہیں ہے. بزرگوں نے قوالی شروع کیوں کی تھی؟ کیا حضور کی کسی بخاری مسلم میں قوالی کا ذکر ملتا ہے؟ نہیں. یہاں پر حالات و زمانہ کو دیکھا گیا. ہندو اپنے بھجن گاتے تھے، بزرگان دین نے سوچا کہیں وہاں سے لوگوں کو اسی سینس میں اٹھا کے ہم اپنے پاس لے آئیں، لیکن کلام اللہ رسول کا ہو. میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ کلمہ شہادت پہ لڑتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ میت کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں پڑھنا چاہیے. آپ اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ تو دیکھ لیں، آپ اس کا سیاق و سباق تو دیکھیں. کلمہ شہادت شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جب ہندو اپنی میت کو لے کے جا رہا ہے تو اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہو، اور پیچھے کہہ رہے ہیں سب رام رام رام. تو جملہ ہی اردو میں مشہور کیا ہو گیا؟ کوہ رام، جس کا معنی ہے شور و غل کرنا. اس کے بدلے میں مسلمان علماء نے، صوفیاء نے یہ سوچا ہم اپنی میتوں کا امتیاز کر لیں. وہ رام کہتے ہیں تو ہم کیا کہہ لیں؟ کلمہ شہادت کہہ لیں. تو کلمہ شہادت ایک بندے نے کہا تو سب نے کیا کہا؟ کلمہ شہادت. جواب کیا آیا؟ تو پھر اس کے جگہ پر ہم رام رام ہی شروع کر دیں. اگر آج کلمہ شہادت بھی نہ ہو تو میں دین کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں. جو میں نے بطور مولوی خطیب لوگوں کو دیکھا ہے، آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، آپ فون سن رہے ہوتے ہیں. آپ جب قبر پہ جاتے ہیں لوگ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ میسج کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ کلمہ شہادت بھی نکال دیا جائے تو مجھے بتائیں باقی کیا بچے گا؟ ہم اسلام کی تو بات ہی نہیں کرتے، ہم تو صرف ایک مسئلے کی سینسٹیوٹی پہ بات کرتے ہیں کہ یہ بھی تو کام دنیا میں پھر ہو جائے گا، پھر آگے کیا کریں گے؟ اس لیے یہ باتیں چھوڑنے والی نہیں ہیں. ہم اگر پیچھے جائیں گے تو ہمارے گوبر کی تھاپیاں ہمارے گاؤں پنڈوں دیہاتوں میں ہماری عورتیں اور مرد کہاں لگاتے ہیں؟ تھاپیاں دیوار پہ کتنی اونچی ہوتی ہیں یا نیچے ہوتی ہیں؟
آپ کے اوپر ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہندوازم کی اسمیل موجود ہے۔ وہ گائے کا گوبر گائے کو مقدس جان کے اپنے سر کے اوپر لگاتے تھے تاکہ یہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ گائے مقدس ہے، اس کا گوبر بھی مقدس ہے، تو کیا آپ وہاں پر لے آئیں گے کہ یہ تھاپیاں لگانا دیوار کے ساتھ جائز نہیں ہے کیونکہ ہندو لگاتے تھے؟ کیونکہ آپ کس لیے لگاتے ہیں؟ آپ تو خوش کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ چلیں جی، اس پہ ہمارا کھاد بھی بن سکتی ہے، ہمارے پنڈوں دیہاتوں میں پکنے پکانے کا کام بھی اس کے اوپر چل سکتا ہے۔ تو چیزوں کو جب تک ہم ریفرنس کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، ہم بدعت کا فتویٰ لگاتے جائیں گے، امت بکھرتی جائے گی۔ پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ درود پہ جھگڑا، کلمے پہ جھگڑا، 11ویں پہ جھگڑا، عرس پہ جھگڑا، پھر یہ جھگڑے ہی ہوں گے اور سود پہ سب کا کنسنسس رہے گا۔ مجھے بتاؤ نا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کتنے لوگ ہیں جو اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں جی ہم یہ سود واپس نہیں کریں گے، ہمیں سب سے پہلے قرضہ اتارنا ہے۔ یہاں ہمارا سیکٹیرینزم کدھر جاتا ہے؟ میں برانت روڈ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، سارے کاروباری اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب اذان زور کی ہوتی ہے سارے اپنی اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں۔ تو سود پہ اکٹھ ہے، لیکن امام اور نمازوں کے حوالے سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ تصوف کی تعلیم نہیں ہے۔ تصوف کی تعلیم محبت والی تعلیم ہے۔ آپ محبت پہنچائیں جہاں تک پہنچے، یہی پیغام ہے تصوف کا۔ خدا کے لیے اس کو سنی پڑھو اور لوگوں کو یہ باور کرواؤ کہ تصوف اسلام کے اینٹی کوئی تحریک، بولیں اسلام کے مخالف کوئی تحریک۔ لیکن میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، جو آج کی پیری مریدی ہے وہ ہمیں اپنے ممبر سے بیان کرنا پڑے گا کہ اللہ ماشاءاللہ، میں اللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نیک لوگ آج بھی موجود ہیں اور وہ وائی فائی کا کام کر رہے ہیں۔ آپ جائیں، آپ کی ڈیوائسز وہاں پہ لگتی ہیں، کنیکٹ ہوتی ہیں اور آپ چیزوں کو آگے چلاتے ہیں۔ لیکن اوورآل میں اگر کہوں کہ کتنی پرسنٹیج ہے تو 70% معاشرے میں اللہ کا نیک بندہ ملنا مشکل ہے۔ لیکن ہم سادہ لو آدمی ہیں، ہم پتہ نہیں کس کس بات پہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جہالت تب ختم ہوگی جب ہم قرآن حدیث کی طرف آئیں گے۔